अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि कल हमने आपको गुजारिश की थी कि 12 जनवरी का दिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शंस के हवाले से एक अहम दिन तस्वर किया जाएगा, और वैसा ही हुआ। और जो कल हमने शकूक व शुबहत का इजहार किया था तहरीक इंसाफ के वकला के हवाले से, वो भी आज वैसे ही हुआ। और वो हमें कोई इल्हाम नहीं होता, हमें कोई गायबाना खबरें नहीं आती, हमें कोई ऐसी चीज नहीं कि जादू का चिराग लगा के हम चेक कर लें कि ऐसा होगा। माजी के हवाले से हमने बात की है हमेशा, और जो भी आज हुआ वो वैसे ही हुआ जैसे कल हमने बात की थी। और आज एक और गैलप पाकिस्तान का सर्वे मौसूल हुआ है, जो फिर मैं उसे मुतनाज़ा तो नहीं कह सकता, लेकिन होशरुबा उसने एक किस्म का इंकशाफात किए हैं उस एक सर्वे में। क्या वो अवाम की सही मायने में तर्जुमानी करता है सर्वे, उस पर बात करेंगे। तो आगाज करते हैं जनाब। तहरीक इंसाफ का बल्ला यानी कि वोटिंग सिंबल जो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है, उसकी जंग अभी तक जारी है। और मैंने आपको कल गुजारिश की थी, बताया था ये कि तहरीक इंसाफ के वकला की जो चंद पिछले कुछ हफ्तों से, या इवन आप अगर उसे कुछ माह से कह लें, जो रवायत चलती आ रही है, उससे जाहिर ये होता है कि तहरीक इंसाफ अदालतों में जब जाती है, और बिलखसूस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जाते हैं, तो उनकी कोई तैयारी खासी नजर नहीं आती। और वैसे ही आज हुआ। और हुआ ये कि आज सुबह जब तहरीक इंसाफ के बल्ले के खिलाफ दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन लेके गया हुआ था, तो उस पर सुनवाई शुरू हुई। तो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर वकील, जो कि एक बहुत बड़ी जो एक तहरीक है वकला की, उसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा के बाद अगर कोई तंजीम है वकला के हवाले से, तो वो हामिद खान साहब की है। तो हामिद खान साहब खुद पेश हुए। हामिद खान साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा, और हामिद खान साहब ने उस एक जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी, उससे ही बाकायदा तौर पे ये कहा कि जनाब ये सुनने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने उसके काबिल समात होने पर ही एतराज़ उठाया, लेकिन अदालत आलिया और उज़्मा ने ये बाकायदा तौर पे ही उन्हें बताया कि जनाब ये इस तरह नहीं होता कि आप इसका कंपैरिजन इस तरह ना करें, आप अपने केस को आगे लेके चलें। तो उस पर हामिद खान साहब ने केस की तैयारी के हवाले से वक्त मांगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह कहा कि अगर आप इसे कुछ दिनों के लिए आगे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर हमें मुमकिन तौर पे इस एक पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसे कलअदम करार देना पड़ेगा, और आपसे बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाएगा। जिस पे जो तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील पेश हुए हामिद खान साहब, उन्होंने वक्त का तकाजा किया, लेकिन उन्हें वक्त दिया भी गया। वो एक वक्फा आया, जिसे जुमे का बरीक कह लें आप, जुमे का वक्फा कह लें या कुछ भी कह लें, 1:30 बजे तक उन्हें मौका मिला। लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ के अब के चेयरमैन गौहर अली खान साहब पेश हुए, और उन्होंने दलाइल अपने आगाज किया। और फिर जो एक सूरत हाल वहां पे बनी, मैं आपको बड़े ही बल्कि मुझे तो एक किस्म का कोई महीना से भी ज्यादा, बल्कि कई महीने हो चुके ये लोगों को बताते हुए कि आपका तान ये तासुर पैदा ना करें कि जस्टिस काजी फायज ईसा तहरीक इंसाफ से कोई मुखालफत रखते हैं, कोई अपनी खार रखते हैं, या कोई अपनी बाइसनेस जो है वो रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ को अगर पहले भी जो एक इलेक्शन कमीशन को जो खींचा गया था, या इलेक्शन कमीशन को जो ताकीद की गई थी, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से ही की गई थी। अब ये तो वही मामला है कि मैं खुद मेहनत नहीं करता और मैं ये कहूं कि जनाब मेरे घर में पैसे भी आ जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं अपने केस को अच्छी तरह रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता, तो फिर मैं इंसाफ की तवक्का के नारे भी लगाऊं और फिर मैं बड़े बड़े बयानिए भी बनाऊं, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। वहां पे बयानियों पे बात नहीं होती। ये शायद तहरीक इंसाफ के वकला को बात समझ नहीं आ रही है।
جب انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد کیس آگے چلا تو اکبر ایس بابر جو کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ایک مدعی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، انہیں بھی کنسیڈر کیا گیا، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ چونکہ حامد خان صاحب پہلے یہ اقرار کر چکے تھے کہ یہ تحریک انصاف کے پہلے اہم رہنما تھے، جس پہ ایک اور جج نے استفسار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر جو بانی رہنما ہیں وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. تو خیر کیس تو بہت لمبا چل رہا تھا سارا دن، اس سے میں 5 گھنٹوں کی تفصیل تو آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اس پہ اکبر ایس بابر کو یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کا مقصد اس سے کیا ہے، کہ کیا آپ انہیں ووٹنگ سمبل یعنی کہ تحریک انصاف کو ووٹنگ سمبل نہیں دینا چاہتے. اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ایسا ریمارک دیا، یعنی کہ ایک ایسا جملہ کہا جس نے شاید میں قطعاً میرا مقصد کسی کی تصحیح یا تذلیل نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ اللہ کو جان دینی ہے، میں نے ان کی جو آج تک کی کریڈیبلٹی دیکھی ہے، میں نے ہمیشہ اس پہ بات کی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ اپنی نوعیت کے بہت ہی کم ان ججز میں شامل ہیں جو کہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو کوئی ایک چپتا ہوا سوال پوچھوں تو آپ برا نہ منائیے گا کہ آپ کے پیچھے کیا یہ مقصد آپ کا ہی ہے یا آپ کے پیچھے کوئی اور ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو یہ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو وہ ہیں، میری کوئی بھی جو کنورسیشن کا حصہ ہے اسے عدالتی ایک معاملے پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، تو مجھے محتاط رہ کر بھی بات کرنی ہے. تو خیر اس پہ جو ہے وہ سارا دن کاروائی ہوئی، اور پھر چونکہ یہ معاملہ اب یا تو پھر پیر والے دن سنا جانا تھا، یا کل جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنے دیگر ججز کے ساتھ دوبارہ یہ کیس سنتے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے آئین کی اہمیت کے لیے، ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے، الیکشن کے فائنلی جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے یہ طے کیا کہ ہم اپنی چھٹیوں کو اس پہ سیکریفائز کریں گے، ہم اپنی چھٹیوں کی قربانی دیں گے. تو انہوں نے چھٹیوں کی قربانی دے دی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جب سماعت اختتام پذیر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ویکنڈ پر بات کرنے کا شکریہ. اور آپ کو پتہ ہے جو لوگ ویکنڈ کی چھٹیاں کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ ویکنڈ کی کیا اہمیت ہوتی ہے. فیملیز بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، فیملیز کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بیوی بچوں کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا ہی مہینہ ہی کام کرتے رہنا، تو آپ کو اپنا بھی ریسٹ درکار ہوتا ہے. خیر اب اس کیس کی سنوائی کل پھر ہوگی، اور میں آپ کو آج یہ اپنی رائے دے رہا ہوں. اس کا قطعاً سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن میری رائے یہی ہے کہ تحریک انصاف نے اگر کل کوئی بہت بڑی غلطی نہ کی اور آئین اور قانون کی بات کی اور آئین اور قانون کے مطابق اپنے کیس کو آگے کیا، تو یقینی طور پہ کل نہیں تو پرسوں، معاف کیجیے گا، کل نہیں تو پرسوں تحریک انصاف کو ووٹنگ سمبل بلہ دوبارہ مل جائے گا، بلکہ دوبارہ نہیں، ملا ہوا ہے اسے، وہ برقرار رکھا جائے گا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو. اب بات کر لیتے ہیں جناب گیلپ پاکستان کے سروے کی. تو وہ خیر میرے لیے تو وہ بہت ہی ایک حیران کن سروے تھا، اور جیسے میں نے آپ سے کل گزارش کی کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ گیلپ پاکستان کس طرح سے ان کا میکانزم ہے کہ وہ سرویز کرواتے ہیں، اور جو 2018 میں عمران خان صاحب کو آسمان سے چھو لینے والی بلندیوں پہ لے گئی تھی، وہ سرویز دوبارہ اس طرح کے آ رہے ہیں جناب کہ اب نواز شریف صاحب کو اٹھا کے اور اوپر لے کے جایا جا رہا ہے، اور بانی تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان کو اٹھا کے نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سرویز کیسے ہیں؟ میری سمجھ سے بالا تر ہیں. اور اب بات یہ ہے کہ جو گیلپ پاکستان کے نئے سروے کے مطابق تحریک انصاف کے بانی یعنی کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد یعنی میاں محمد نواز شریف کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ جاری ہے پاکستان میں آنے کے بعد سے.
تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اور لوگوں میں جو ایک 1.5 سال کی ان کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، اور although اسے پی ڈی ایم کہہ لیں، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس پہ بہت زیادہ ناراض ہیں لوگ، اس پہ بہت زیادہ رنج و غم میں ہے لوگ، اور بڑا ہی اس پہ فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں لوگ، میری سمجھ سے بالکل ہی بالا تر ہے۔ میں یہ جو معاف کیجیے گا، یہ گیلپ سروے ہے، اس پہ بھی میری اگر آواز پہنچ رہی ہو تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ میرے ساتھ بھی کچھ اپنے لوگ اسائن کریں، میرے ساتھ چلیں، لوگوں میں چلیں، عوامی حلقوں میں چلیں، چونکہ میں نے عوامی حلقوں میں پہلے بھی کام کیا ہے، اب بھی کام کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ آئیں، اور اگر دیکھیں جس کی مقبولیت زیادہ ہوگی اسے وہ یقینی طور پہ گراف اس کا اوپر کریں۔ لیکن اس طرح کے سرویز جو میری نظر میں کسی بھی طریقے سے ہضم ہونے والے نہیں ہیں، وہ میں ان کے حوالے سے کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتا، اور میرا خیال میں کہ یہ وہ سرویز ہیں جو عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتے، عوام کی سوچوں کے منافی ہے یہ۔ اور اگر آنے والے دنوں میں کوئی اور مزید سروے سامنے آتے ہیں تو پھر اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اب تک جو گیلپ پاکستان کا پہلے سرویز آئے ہیں اور اب جو سرویز آئے ہیں اس کے مطابق لگتا نہیں ہے کہ یہ سرویز انڈیپینڈنٹ سرویز ہیں، اور یہ کوالٹیٹیو ہو سکتے ہیں، کوانٹیٹیو نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے مزید جو سرویز آئیں گے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔